السلام علیکم دوستو۔ ایک 17-18 سال کی لڑکی کا انتقال ہوا۔ اس کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام آمنہ تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدید غم سے ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے لپٹی ہوئی تھیں اور اس سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں میت سے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پریشان ہو گئی۔ اللہ کی قسم، اس کے چہرے سے جیسے نور کی شعاعیں اٹھ رہی تھیں۔ جس طرح نجف کی تیز روشنی ہوتی ہے، اس کا روشن اور نورانی چہرہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی۔ اب میرے پاس جو لڑکیاں غسل کے لیے لائی جاتی تھیں، ان میں سے کسی کا چہرہ مرجھایا ہوتا تھا اور کسی سے سخت ناگوار بو اٹھ رہی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے چمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں شہادت کی انگلی ابھی بھی اٹھی ہوئی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے سوچا، ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی نیک عمل کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی قدرے بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آ گئیں۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے انہیں مطلع کیا جن سے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تعریف کی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں آپ کو اپنی بیٹی آمنہ اور اس کی کچھ پرسنل چیزیں آپ کو بھجواتی ہوں، چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کو جانتی ہیں، اس لیے انہیں ان غریبوں میں تقسیم کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ آپ اس کی چیزیں بھجوا دیجئے، میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گی۔ اس کی چیزیں میرے پاس پہنچی تو وہ 4 ڈبوں میں پیک تھیں۔ میں نے پہلا ڈبہ کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب کے سب چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے، نہ وہ تنگ تھے اور نہ ہی چھوٹے اور باریک تھے۔ میں نے دوسرا ڈبہ کھولا تو اس میں کپڑے تھے، وہ بھی ڈھیلے ڈھالے، پورے بازوؤں کو ڈھانپنے والے اور انتہائی سادہ تھے۔ انہیں کوئی لیس نہیں لگی ہوئی تھی اور نہ ہی وہ باریک تھے کہ جسم نظر آئے۔ جوں جوں میں کارٹن کھول رہی تھی، میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کے اسکول کا سامان اور اس کے قلم کا ڈبہ تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک مسواک بھی نکلی۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس میں اکثر صفحات خالی تھے۔ مبلغہ کہتی ہیں کہ کارٹن بند کرنے کے بعد میں اپنے کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور تمام کپڑے باہر پھینکے جو تنگ تھے یا چھوٹے چھوٹے بازوؤں والے تھے۔ میں نے اس دن اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنا کروں گی جیسے یہ لڑکی پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا تاکہ اس سے میں اپنے لیکچر لکھوں گی جو کہ اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ وہ مبلغہ کہتی ہیں کہ میں نے آمنہ کی امی کو فون کیا اور اسے اس ماڈرن ازم کے دور میں اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کے اندر ایک اور خوبی بھی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز میں لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا، وہ کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ آمنہ اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کی چال چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور سنت کا دامن تھامے رکھا۔ اس واقعے میں میری امت کی ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں لگی رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ انہیں سرخ رو کرے۔ اور جو مسلمان خواتین یورپ کے ماحول سے متاثر ہو کر نیم ریاں اور چست لباس زیب تن کر کے معاشرے کی نظر میں اچھا بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے تنبیہ ہے کہ اپنی اس عادت سے باز آئیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کریں۔ اسی میں ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کہانی کو ضرور شیئر کریں۔
اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔